سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوتا ہے جس کی 8 رکوع ہیں اور مکی سورہ ہے، 135 آیات ہیں، اور نزول کے اعتبار سے 45 نمبر پر، اور قرآن کے اندر اس کا 20واں نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مکی سورہ ہے، حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتا ہے۔ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جسے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، وسیع رحمت والا، عرش پر بلند ہوا، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ یعنی کہ مٹی آپ دیکھیں، ہم جب زمین کی کھدائی کرتے ہیں، اوپر اوپر سے خشک مٹی ہوتی ہے، پھر نیچے جا کے آہستہ آہستہ نیچے زمین کی مٹی جو ہے وہ گیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، اگرچہ آپ بلند آواز سے بات کریں، یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے، اسماء حسنی ہیں۔ اور کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر کوئی رہنمائی، کوئی راستہ پا لوں، کیونکہ ابھی انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک۔ سبحان اللہ، وہ وقت سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنے رب کی آواز سنی ہو۔ ایک انسان جو اپنے رب کی آواز کو سنے، اس کے دل کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے فرعون کی طرف، اب اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اب جا رہے ہو اس طرف، لیکن اب سن لو، میں رب ہوں تمہارا، تاکہ ان کا یقین تو تھا ان کو مزید پختہ ہو جائے، جتنی بھی تکلیفیں آئیں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ نے ہر نبی کو یہی کہا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، کہ میں تمہیں یاد ہوں یا نہیں ہوں۔ جو ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ یاد ہی نہیں۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، سو تمہیں اس سے روک نہ دے کوئی شخص جو اس پر ایمان نہیں لایا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھینک دو اس کو اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے اس کو پھینک دیا، تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کو پکڑو اور ڈرو مت، جلد ہی ہم اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ملاؤ، وہ سفید چمکتا ہوا بغیر عیب کے نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ انہیں خود پر یقین نہ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں کر لوں گا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کر لیں گے، ہاں ہم کر لیں گے۔ انہوں نے اللہ سے سب سے پہلی دعا کی کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، تاکہ میرا سینہ اس علم کو لے کر اپنے اندر بسا سکے۔ دوسری بات انہوں نے کیا مدد مانگی اللہ سے، کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، یعنی اللہ جو اس میں رکاوٹیں ہیں، جو مشکلیں ہیں، تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ دیکھیے، جب انسان بول نہیں پاتا نا، تو زبان کو گرہ لگی ہوتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ جب گرہ کھلے نہیں تو آپ اس کو کیسے اسموتھلی کیسے بات کر سکتے ہیں؟
تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ در حقیقت ہوا ایسے تھا، فرعون نے ان کے آگے انگارہ رکھا تھا ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کہیں یہی تو وہ بچہ نہیں جو مجھے مار دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ انگارہ جو ہے وہ اٹھا کر زبان میں رکھ لیا اپنے منہ کے اندر، تو جس کی وجہ سے ان کی زبان جل گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں بڑی دقت ہوتی تھی، تو وہ اپنی باتوں کو سمجھا نہیں پاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پھر اس وقت انہوں نے یہ دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھے۔ آپ اس دعا کا اہتمام لازمی کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کی گرہ کو بھی کھولے، اور میرے لیے میرے خاندان سے ایک معاون مقرر کر دے، یعنی کہ جو میری مدد کرنے والا ہو۔ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس سے میری پشت کو مضبوط کر دے، یعنی کہ میری پیٹھ مضبوط ہو جائے کہ میں اس کے ساتھ اس کی مدد سے تیرے دین کو پھیلا سکوں اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ اکیلا نہیں کر سکتے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، کثرت سے ہم لوگوں کے سامنے تیری بات تیرے دین کو پھیلا سکیں۔ اس سے ایک بہت اہم ترین بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ کبھی بھی دین کا کام ہم اکیلے لے کر نہیں چل سکتے، ہمیں ساتھیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اکیلے رہ کر اکیلے میں سب کو مینج کر سکتی ہوں، یا میں اکیلے رہ کر کسی کو پڑھا سکتی ہوں، تو اٹ از ناٹ پاسبل۔ وی نیڈ اے ٹیم ورک۔ نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک ٹیم کے بارے میں سوال کیا تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ یقیناً تو ہی ہمارے حال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً جو تم نے مانگا تجھے دیا گیا اے موسیٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ایک بار اور تم پر احسان کیا جب ہم نے تمہاری ماں کی جانب وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی ہے، یہ کہ تو اسے صندوق میں ڈال، پھر اس کو دریا میں پھینک دو۔ پھر لازم ہے کہ دریا اس کو کنارے پر ڈال دے، اور اسے ایک شخص اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ کا بھی دشمن اور اللہ کا بھی دشمن، اور اٹھایا بھی کس نے؟ جو دونوں کا دشمن ہے۔ اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبت ڈال دی، اور تاکہ تم میرے سامنے پرورش کیے جاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری سامنے تمہاری پرورش ہو۔ جب تمہاری بہن چل رہی تھی، چنانچہ وہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی اچھی طرح پرورش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا کیا کہ وہ کسی بھی بچے کا دودھ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے، مسلسل روئے جائیں۔ ہر عورت کو بلا لیا گیا لیکن انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو ہی واپس لوٹا دیا کہ تاکہ ان کی ماں کو بھی صبر آ جائے، جو اس کی طرح اچھی طرح پرورش کرے۔ اور ان کی جو سے بہن تھی حضرت موسیٰ کی، وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی کہ کہاں پر یہ جا کے رکتی ہے، پھر میں ان کے لیے کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سب کچھ ہوا۔ بس ہم نے تمہیں تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر ہم نے اس غم سے تمہیں نجات دی، اور ہم نے تمہیں آزمایا اور خوب اچھی طرح آزمایا کہ 11 سال تک تم اپنے علاقے سے نکل گئے اور اپنی ماں باپ بہن بھائی سب سے الگ جدا ہو گئے۔ یہ اتنا آزمائش تھی اللہ کی، 11 سالوں تک۔ پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، پھر تم اپنے مقررہ وقت پر آئے اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے۔ خاص طور پر اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں خاص طور پر اپنے لیے بنایا ہے، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ ہم کتنی بار دن میں کتنے سستی کر جاتے ہیں اللہ کو یاد کرنے میں۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر دونوں اس سے نرم بات کہو، نرمی سے بات کرنا، غصہ نہ کرنا۔ اللہ کہ کتنا سرکش اللہ کا، اللہ نے کہا کہ نرم بات کہو۔ پھر ہم کیسے دین سکھاتے ہوئے، کس طرح قرآن کو پڑھاتے ہوئے، کس طرح قرآن کو سکھاتے ہوئے، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کیسے سختی سے بات کر جاتے ہیں، کس طرح ہم سختی سے بات کر کے اللہ کا دین سکھانے میں سختی کرتے ہیں۔ ہم کس طرح سے بچوں کو مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دین سکھانے کے لیے، پھر وہ دین کی طرف کیوں آئیں گے؟ نرم بات کہو، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔
دونوں نے کہا قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اے ہمارے رب یقیناً ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ فرمایا ڈرو مت، یقیناً تم دونوں کے میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ یقیناً ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ ہم ان کو واپس ان کے علاقے میں لے جائیں اور ان کو عذاب نہ دے۔ یقیناً ہم تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کے پیچھے چلا۔ بلا شبہ یقیناً ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، سبحان اللہ، ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی۔ اعطا کل شیء خلقہ، یہ جو چہرے صورتیں ہیں یہ اللہ نے ہمیں عطا کی۔ ثم ہدا، پھر اسے راستہ بھی دکھایا۔ فرعون نے کہا پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہیں بھولتا اور نہ وہی وہ غلطی کرتا ہے۔ پوچھا فرعون نے کہ اگر ایسا ہی ہے تو ان لوگوں کا بتاؤ نا جو پہلے تمہارے سے مر گئے، جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، ان کے بارے میں ان کا حال احوال بتاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ گزر گئے تو ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں، تو میرا رب بھول گیا ہے، میرا رب سب جانتا ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف نباتات کی کئی قسمیں نکالی، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بلا شبہ اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہی وہ زمین ہے جس سے تمہیں ہم نے پیدا کیا، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اسی میں تمہیں واپس دفنایا جائے گا، اور اسی میں سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے جادو سے ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ تو ہم بھی تمہارے پاس ضرور ایسا ہی جادو لائیں گے جیسے تم لے کر آئے ہو، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو کہ جس وقت میں تم ہمارے سامنے حاضر ہو، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے اور نہ تم، ایسی جگہ میں جو ہموار بالکل سیدھی پلین ہو کہ ہر کوئی ہر کسی کا جادو واضح طور پر دیکھ سکے، کسی کا بھی جادو چھپا ہوا نہ ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے وعدے کا وقت میلے کا دن ہے، یعنی کہ یوم الزینتی، کہ وہ ایک ایسا میلے کا دن تھا جہاں پر سارے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ شام ہو جائے، یعنی کہ جیسے ہی سورج طلوع ہو تو سارے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس لوٹا تو اس نے اپنی ساری تدبیریں جمع کی، پھر مقابلے پر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا برا ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہی ہوا۔ تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، دونوں بھائی جادوگر ہیں، وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ یعنی یہ ان کو بنی اسرائیل کو جو وہاں پر غلام بن کر بیٹھے ہیں ان کو کہنے لگے کہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکالنا چاہتے ہیں یہ، اور تمہاری مثالی طریقہ زندگی کا خاتمہ کر دیں، چنانچہ آج اپنی تدبیریں پختہ کرو، پھر صف بستہ ہو کر آؤ، اور یقیناً آج جس نے غلبہ حاصل کیا وہی کامیاب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، تم پھینکتے ہو یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکیں اپنا پینترا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی پھینکو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ ان کو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں واقعی دوڑ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ان کے دل میں خیال آیا، ان کے اوپر بھی اس جادو کا اثر ہوا۔ دیکھیے ایسا نہیں کہ انہوں نے جو جادو کیا تھا
وہ جادو کا اثر صرف ایسا نہیں کہ باقی لوگوں پر ہوا، بلکہ اس جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا۔ یہ واضح دلیل ہے اس چیز کی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہی تھے، تو ان کی جادو سے موسیٰ کو خیال ڈالا جاتا تھا۔ اب یہ اللہ نے کہا کہ جادو سے خیال ڈالا جاتا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں سانپ ہی تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو خیال ڈالا جاتا تھا کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ ڈر محسوس کیا۔ ہم نے کہا، اے موسیٰ ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب ہو۔ پھر رب نے فوراً ان کے دل کو تسلی دی، اور پھینک دو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا اسے ابھی وہ نگل جائے گا۔ یقیناً جو کچھ انہوں نے بنایا ہے جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جہاں سے بھی وہ آئے، جس طرف سے بھی آئے، جو مرضی پینترا لے کر آ جائے، لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، اور انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ کیونکہ اس جادو کے اس مقابلے کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جادوگر کہ کوئی کم ہو۔ سب سے ماہر ترین جادوگر یہاں پر اکٹھے کیے گئے تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے اعلیٰ ترین، جو سب سے مطلب اس کے آگے ان کے جادو ختم تھا۔ تو جب انہوں نے وہ جادو سارے کر دیے تو وہ سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ میری اجازت کے بغیر ہی تم ایمان بدل گئے؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، یہ تو تمہارا ہی لیڈر ہے۔ بس یقیناً میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، اور میں کھجور کے تنوں میں تمہیں ضرور پھانسی دوں گا، اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، میں زندہ رہوں گا، باقی رہوں گا، یا یہ موسیٰ باقی رہیں گے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم تمہیں ان پر ہرگز ترجیح نہیں دیں گے جو واضح دلائل میں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، کیونکہ جادوگروں کے پاس مکمل علم تھا۔ علم کے سبب انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں جادو نہیں ہے۔ دیکھیں، جب کوئی کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرے کی ایکسپرٹیز کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس چیز میں کتنا ایکسپرٹ ہے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، اور نہ ہی اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا، چنانچہ فیصلہ کرو جو تم فیصلہ کرنے والے ہو۔ یقیناً تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے۔ یقیناً ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے، اور اس جادو کے کام کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بلا شبہ جو شخص اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر آئے گا، اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ اور جو شخص اپنے رب کے پاس مومن ہو کر آئے گا، جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں نہ صرف ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ جادوگروں نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی جو اختیار کر لیتا ہے اس کا بدلہ اللہ نے فوراً بتا دیا کہ یہ ہوگا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکلو، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بناؤ، نہ تم تعقب کا خوف کھاؤ گے اور نہ ہی تم ڈرو گے۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو ان کو سمندر نے ڈھانپ لیا، اس چیز نے جس نے انہیں ڈھانپا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور صحیح رہنمائی نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب کا تمہیں وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ میرا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ ہلاک ہوا۔ اور بلا شبہ جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر سیدھی راہ پر چلا، تو یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی، اے موسیٰ؟ کہ کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے جلدی لے آئی؟ موسیٰ نے کہا، وہ لوگ میرے نشان قدم پر ہی ہیں، اور اے میرے رب، میں جلدی آپ کی طرف آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یعنی کہ واپس جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا چیز تمہیں جلدی لے آئی؟
کیا عجلت تھی، کیا عجلت، کیا جلدی تھی کہ واپس آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری قوم تو میرے رستے پر ہی چل رہی ہے، میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، میں تیرے پاس واپس اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہاری بات تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے موسیٰ، تو یہاں پر آ گیا، لیکن اب ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، سامری وہ جادوگر جو وہاں پر فرعون کے پاس موجود تھا، تو اس نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک افسوس کرتا ہوا موسیٰ غضبناک افسوس کرتا ہوا اپنی قوم کی طرف لوٹا، اس نے کہا اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کہ کیا تم پر لمبا زمانہ گزر گیا تھا؟ کیا بہت طویل ٹائم گزر گیا کہ تم بھول گئے سب کچھ؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے غضب ٹوٹ پڑے؟ تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کے بوجھ ہم پر لاد دیے گئے تھے، تو ہم نے انہیں پھینک دیا، یعنی کہ جو فرعون کی جو زیورات تھے۔ سامری نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان زیورات کی وجہ سے تمہیں بھی عذاب میں ڈال دیا جائے، اس کو پھینک دو۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا، پھر بس اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا جس کے لیے جسم تھا، جس کی بیل کسی آواز تھی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود، اور موسیٰ کا معبود سو وہ بھول گیا ہے۔ تو کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے، نہ ان کو کسی کا نقصان اور نہ اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع دیتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے لوگو، یقیناً تم اس کی وجہ سے فتنے میں ڈالے گئے ہو، یہ جو بچڑا تم نے بنا لی یہ فتنہ تمہارے درمیان میں آ گیا ہے، اور یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہے، چنانچہ تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا ہم تو اسی کی پرستش پر جمے رہنے والے ہیں یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف لوٹ آئے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم اپنا رب کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ موسیٰ نے کہا اے ہارون، تم نے جب انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم میری پیروی نہ کرو اور تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا پیار سے اے میری ماں کے بیٹے، تم میری داڑھی نہ پکڑو اور نہ ہی میرے سر کو، یقیناً میں اس سے ڈرا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈالی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے درمیان میں پھوٹ ڈل جائے اور یہ آپس میں لڑ بھڑ جائیں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ تم یہ نہ کہو کہ تم نے میرے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور تم نے میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا تو اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جس کو انہوں نے نہیں دیکھا، کیونکہ جادوگر تھا، جادوگر میں ایکسپرٹیز تھی، تو وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہیں۔ تو میں نے رسول کی نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھائی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا۔ اب اس کے معاملے میں مختلف رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ رسول جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی، اور کچھ نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی۔ بہرحال ان دونوں میں سے جس کی بھی مٹی تھی تو باہر وہ مٹی اٹھا کے اس نے اس میں ڈال دی بچڑے میں۔ پھر میں نے اس کو پھینک دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے میرے لیے خوشنما بنا دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں میں ان کے لیے ان کا رب لے کر آؤں گا تو یہ لوگ میری پیروی کریں گے، اور یہ لوگ جو ہے مجھے مرتبہ دیں گے، عزت دیں گے، رسپیکٹ دیں گے۔ موسیٰ نے کہا پھر جاؤ، تو یقیناً دنیا کی زندگی میں تمہاری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا، نہ چھونا، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے قطعاً ٹالا نہیں جائے گا، اور اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو نے یہ جھوٹ جو تو نے جھوٹ گھڑ لیا، جو تو نے بنا دیا، ہم ضرور اسے جلا ڈالیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا، پھر ہم ضرور اسے سمندر میں اڑا دیں گے۔ اس کی راکھ کو بھی انہوں نے سمندر میں اڑا دیا، اور اچھی طرح اڑانا۔ یقیناً تمہارا معبود تو بس ایک ہی اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ پھر سامری جادو کا جب وہاں سے نکل گیا تو وہ یہی کہتا کہتا مر گیا کہ مجھے نہ چھونا، مجھے نہ چھونا، میرے قریب کوئی نہ آئے، کوئی نہ چھوئے، اور ایسے ہی پھر وہ اس کی موت ہوئی۔ اسی طرح ہم آپ کو ان کی کچھ خبریں بیان کرتے ہیں، یقیناً جو پہلے گزر چکے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا کیا ہے، جو اس سے منہ موڑے گا تو یقیناً وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے
رہنے والے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ہوگا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور اس دن ہم اس حال میں مجرموں کو جمع کریں گے کہ وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، لوگوں کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، وہ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا میں بس 10 دن ہی رہے ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جب جب ان سب میں سے بہترین رائے والا کہے گا، جو سب سے ایکسپرٹ سمجھا جائے گا، بات کرے گا کہ تم صرف ایک دن ہی ٹھہرے ہو، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چنانچہ آپ کہہ دیں میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا۔ یہ جو پہاڑ تمہیں نظر آ رہے نا، اڑا کر ان کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا، پھر انہیں چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا۔ آپ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ پن دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا دیکھیں گے، زمین بالکل سیدھی ہموار ہو جائے گی۔ اس دن سب لوگ بلانے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، آواز کے پیچھے، جیسے ٹھیک ہے، بس جادو سحر زدہ ہو گیا اور بس چل پڑا، کچھ نہیں دیکھیں گے، بس چل پڑیں گے سب کے سب، کسی میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے، رحمان کے سامنے دب جائیں گی، چنانچہ اب سرسراہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش فائدہ نہ دے گی، مگر جس کو رحمان اجازت دے گا اور اس سے بات کرنا پسند فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ جس کے پسند فرمائے گا سے وہی بات کر سکے گا۔ وہ سب جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب علم سے احاطہ وہ سب علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور تمام چہرے اس دن رہنے والے اور قائم رہنے والے کے سامنے جھک جائیں گے، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے بڑے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ جو نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو، تو وہ کسی ناانصافی سے ڈرے گا اور نہ ہی اس کی کوئی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن عربی کو بنا کر نازل کیا، اور اس میں ہم نے ہر حکم سے طرح طرح کی وعیدیں بیان کی ہیں، ڈراوے بیان کیے ہیں، شاید کہ لوگ ڈر جائیں، یا وہ قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے۔ بس اللہ تعالیٰ بے حد بلند اور بادشاہی حقیقی ہے۔ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں اے نبی، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھیے، اس سے پہلے آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور آپ دعا کریں ربی زدنی علما۔ اللہ نے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی، یہ دعا اللہ نے نبی کو سکھائی، تو کیا ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ربی زدنی علما۔ اور اس سے پہلے آدم کو ہم نے تاکید کی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہ پائی۔ کیا تاکید کی تھی؟ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، یقیناً ہم تمہارا اور تمہاری بیوی کا یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں وہ تم دونوں کا وہ جنت سے نہ نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یقیناً تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نہ بھوکے رہو گے اس میں، اور نہ ننگے رہو گے اس میں۔ اللہ نے یہ ان کو کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک پہنچے گی اور نہ ہی تمہارا لباس اترے گا، اور یقیناً اس میں نہ تم پیاسے رہو گے اور نہ ہی تمہیں دھوپ لگے گی۔ پس اللہ نے ان کو کتنی نعمتیں یاد دلائیں، پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اس نے کہا اے آدم، کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں؟ وہ ساری نعمتیں چھوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بات اٹریکٹیو فیل ہوئی کہ کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں، اور ایسی بادشاہت جو پرانی نہ ہو، جو پرائی نہ ہو، یعنی کہ وہ صرف اور صرف تمہاری بادشاہت ہو۔ بس ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا، تو ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ لباس نہیں اترے گا، بات نہیں سنی تو فوراً لباس اتر گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر کے معاف کر کے ان کو زمین پر اتارا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر پس توجہ فرمائی اس پر اور ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں اتر جاؤ۔
تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر واقعی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو میری ہدایت جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ مصیبت میں پڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ جنت سے حجر اسود بھی انہی کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی۔ زندگی تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس شخص کو جو حد سے گزر جاتا ہے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا۔ اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تو کیا ان لوگوں کو اس بات نے ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بلا شبہ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی جناب سے ایک بات نہ ہوتی اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب ضرور لازم ان پر آ جاتا۔ چنانچہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر آپ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت عطا کرے۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی پس تسبیح کریں، اور دن کے کناروں پر بھی، یعنی کہ ظہر اور عصر کے وقت بھی، تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس کی طرف جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو سر و سامان دیا ہے، یعنی کہ ان کو دنیا کی زندگی کی زینت دی ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو جو چیز کسی کے گھر دیکھتے ہیں سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرے گھر میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی کہ آپ سر اٹھا کر اپنی مختلف قسم کی چیزوں، لوگوں کی چیزوں کو، سر و سامان کو مت دیکھیں جو ان کو ہم نے دنیا کی زینت دی ہے۔ یہ سب دنیا کی زینت ہے تاکہ ہم انہیں اس آزمائش میں ڈالیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس آزمائش میں ڈال دیا، یہ بھی ہو جائے گھر میں، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اور آپ کے رب کا رزق ہی بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر خوب پابند رہیں۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم ہی آپ کو دیں گے، اور آخری انجام تو تقوی والوں کے لیے ہے۔ اور انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں، وہ ہمارے پاس ہمارے رب کی جانب سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی کوئی دلیل نہیں آئی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے، ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ آیا؟ اے نبی آپ کہہ دیں ہر ایک منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کس نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آخری ہمارا پارا آج مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔